وہ غلام ابن غلام تھے، مگر اسلام نے انہیں دنیا پر حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ غلامی سے سرداری تک کا یہ سفر کرنے والا شخص کون تھا؟ جو کہ غلام تھا، غلام کا بیٹا تھا، لیکن بڑے بڑے سردار اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عاشق زلف رسول حضرت بلال حبشی تھے، جن کے متعلق خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال اس قدر اچھا آدمی ہے کہ وہ تمام موزنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال کا پورا نام بلال ابن رباح الحبشی تھا۔ آپ کے والد رباح حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ ملک عرب کے مغرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے، جہاں کے لوگوں کا عموماً رنگ سیاہ ہوتا ہے، لہٰذا حضرت بلال کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ہی حضرت بلال کے والدین مکہ میں آ کر یہیں بس گئے تھے۔ حضرت بلال کے والدین حبشہ کے غلاموں میں سے تھے، لہٰذا حضرت بلال پیدائشی طور پر مکہ کے ایک قبیلے بنی جمع کے غلام تھے۔ حضرت بلال امیہ ابن حلف کے غلام تھے۔ امیہ ابن حلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا، جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر دیا ہے اور کسی اور کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ امیہ یہ سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی عبادت کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ آیا ہوں۔ اب اللہ ہی کی عبادت میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ سن کر امیہ بن حلف حیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک تو غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا، اس نے کڑک کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، دیکھوں گا میں کہ محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بڑی مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکے، پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے احد احد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیت مزید بڑھاتا جاتا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی، پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکہ کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھی بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے، جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں بے پناہ اذیت سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی تھے۔ انہی ظلمتوں کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے کس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے گا تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شان نہیں ہے۔
جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق جٹ تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فرستاد رومی ہے، وہ مجھے دے دے اور اس کو لے جا۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فرستاد ایک نہایت ہی کرامت غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً ہی راضی ہو گئے تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 روپے چاندی کی فرمائش کی۔ اسے بھی حضرت ابو بکر صدیق نے بخوشی ادا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلاۃ والسلام نہایت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر دو۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر کے لیے کلمات رحمت جاری ہو گئے۔ حضرت بلال نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن آپ چونکہ نہایت ہی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا اور یوں آپ اس مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلاۃ والسلام حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو وہاں اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی شہادت اسلام کا سب سے پہلا موزن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشیں تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی طرح محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب مدینے میں رہنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی کی یاد ستاتی تھی۔ آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر حضرت ابو بکر کی بات مان لی کہ اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے دور میں جب بیت المقدس کی تطہیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامے کے بعد حضرت عمر فاروق نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جبکہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا گیا ہے تو اس بعظمت موقع پر اگر آپ اذان دے دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال نے اذان دینی شروع کی تو صحابہ اکرام کو عہد نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رغبت طاری ہو گئی۔ شام کے مورچے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ بے تاب ہو کر فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ
پہنچ کر حضرت بلال نے روزہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشکبار ہو گئے۔ وہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں رد کرنے کی کہاں گنجائش تھی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت آیا تو آپ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کو عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روئے کہ مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے اور آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ اس لیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی کی صفات میں سے کچھ عطا فرما دے۔ آمین۔ شکریہ۔